اس ملک کے اندر جو غلبہ اسلام کے لحاظ سے جو سیاسی جد و جہد ہے، اس کے لیے تحریک لبیک اسلام کے نام سے ہماری جماعت جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو چکی ہے، اور یہ 15 شعبان کو رب ذوالجلال کی طرف سے خصوصی تحفہ ہمیں ملا۔ اب لبیک اسلام جو ہے وہ ہر مومن کے دل کی آواز ہے، اور یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس نام سے بھی کسی کو چڑ ہو مسلمانوں میں سے، کیونکہ جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے خود اپنے ایسے مقدس جذبات کا اظہار کیا اور پھر امت کو تبلیغ کی، اور اس سلسلے میں اتنے روشن فرامین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، مگر افسوس ہے کہ کچھ لوگ بغض، حسد اور مخالفت برا مخالفت سے ان کی آنکھوں پہ ایسے پردے پڑ گئے ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ مخالفت کس چیز کی کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اگر اسلام کے خلاف بولتے ہیں کہ اس نام کی تحریک کیوں رجسٹرڈ ہوئی، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے۔ اور پھر اس سلسلہ میں اگر کسی کے ہاں عقل کی کمی ہو یا علم کی کمی ہو اور وہ خود غلطی پہ غلطی کرتے جائیں، تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ جب لبیک پاکستان کچھ لوگوں نے اپنی تنظیم کا نام رکھا تو ہم نے ان کی اس غلطی کی گرفت کی اور اس پر جو غلطی کی وجوہات تھیں وہ بیان کی۔ وہ صرف اپنی اس غلطی کا بدلہ لینے کے لیے وہ لفظ اسلام کو بھی سامنے نہیں رکھ رہے کہ آخر ہم اگر غلطی کی تھی تو ظاہر ہے کہ اسلام تو اسلام ہے، لیکن اس جماعت میں کلچر یہ ہے کہ وہاں جو کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں بھی ان پر ان پڑھ غالب ہیں، یعنی اصل یعنی چھوٹے ورکر جو ہیں اور جنہیں قرآن و سنت کے پیغام کی خبر نہیں، وہ باتیں گڑھتے ہیں اور ان کی باتیں پھر بڑوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور بڑے بھی وہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ورنہ قرآن و سنت کا کچھ بھی علم رکھنے والا ایسی گفتگو نہیں کر سکتا جیسی گفتگو تحریک لبیک اسلام کی رجسٹریشن پر کی گئی، اور یہاں ایک پوری فائل پڑی ہے گالیوں کی کہ جو اس میں اس پر کہ یہ نام کیوں رکھا گیا وہ گالیاں نکالی گئیں، اور پھر اس نام پر اعتراض کیا گیا۔ یہ ساری وہ فائل موجود ہے، اور یہ پھر عام لوگوں نے نہیں کی بلکہ خاص لوگ بھی اس شامل ہیں کہ جنہیں غیر ذمہ دار نہیں کہا جا سکتا بلکہ وہ ذمہ دار ہیں۔ اور ہمارا یہ سلسلہ ہے کہ یعنی ہم نے آج لبیک اسلام نہیں کہا، ظاہر ہے کہ سارے مسلمانوں کی روحوں نے بھی لبیک اسلام کہا ہوا ہے، اور پھر اس پر ہم نے تو اللہ کے فضل سے سال ہر سال سے اتنا کام کیا ہے کہ یہ آج چھوٹے چھوٹے کارکن اس وقت ابھی سلیپنگ پیریڈ گزار رہے تھے جب ہم لبیک اسلام کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ اب دیکھو یہ میرے ہاتھ میں 15واں فام دین اس کی نوٹ بک ہے، یہ آج سے 10 سال پہلے ہوا تھا، اور 2008 میں، اب 2018 ہے، 2008 میں یہ میں نے جو نوٹ بک لکھی تھی اس وقت یہ ہمارا آخری موضوع تھا، یہ دیکھ سکتے ہیں لبیک یا اسلام۔ یعنی ہمارا تو ایک پورا پس منظر ہے جس سے ہم کام کرتے آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آج ہمیں کسی نے کہا کہ فلاں کی مخالفت کے لیے آپ یہ نعرہ بلند کر دیں۔ یہ تو پیغام ہے ازلی ابدی اور شروع سے آ رہا ہے، اور اس میں یعنی لبیک یا اسلام یہ اس دن کا لکھا ہوا، یہ پوری نوٹ بک آگے پیچھے اسی ترتیب سے ہے، اور پھر اس کا آپ کو ویڈیو خطاب بھی مل جائے گا، یعنی اس کی تصدیق کے لیے کہ 2008 کا
فہم دین کورس جو ہے اس کا اختتامی اجتماع فہم دین کانفرنس، آپ اس کو سنیں ویڈیو، تو اس میں یہی آپ کو موضوع ملے گا، لبیک یا اسلام۔ اور اس وقت میں نے اس کے لیے ایک نظم بھی لکھی تھی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے، اور آج ناظرین کو پھر میں وہ نظم بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ اس طبقے کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ جو مخالفت برا مخالفت پہ اترے ہوئے ہیں کہ لبیک یا اسلام یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے دیا ہے، یعنی سرکار نے لوگوں کو دعوت دی کہ اسلام کی تعلیمات کو قبول کرو، اس کی طرف آ جاؤ۔ تو اس وقت میں نے یہ لکھا تھا ہے آج کا موضوع لبیک یا اسلام، کہتی ہے میری روح لبیک یا اسلام۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب ان کے قائدین مجمع میں بیٹھ کے یہ ساری میری تقریریں سنتے تھے، فہم دین میں سب کی شرکت ہوتی تھی۔ ایک درد ایک پیغام لبیک یا اسلام ہے جذبہ صبح و شام، لبیک یا اسلام ایک عہد ایک پیمان، لبیک یا اسلام یہ دین یہ ایمان، لبیک یا اسلام وہ بدر وہ حنین، لبیک یا اسلام وہ کربل میں حسین، لبیک یا اسلام یہ درس انقلاب، لبیک یا اسلام ہے آج کا خطاب، لبیک یا اسلام یہ بوڑھے یہ جوان، لبیک یا اسلام کہتی ہیں دختران، لبیک یا اسلام یہ صبح یہ شام، لبیک یا اسلام آصف کا ہے پیغام، لبیک یا اسلام۔ تو یعنی جن کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ کوئی ہمارے مقابلے کے لیے کوئی نیا نعرہ بلند کر دیتے ہیں، تو ہمارا کام تسلسل سے آ رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے انہی خطوط پر جو قرآن و سنت سے جمہور مسلمانوں نے صدیوں میں سیکھے اور اس پر عمل کیا، اسی کے لحاظ سے آج بھی ہمارا یہ قافلہ رواں دواں ہے۔